الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. وقال الله تبارك وتعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. رب اشرح لي صدري ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. صدر ذی وقار دائس پر تشریف فرما معزز و محترم علماء کرام، سامعین و سامعات، عزیز طلباء، ساری تعریفیں اس اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جنہوں نے ہم بین و انسان کو اس دار فانی کے اندر مبعوث کیا، عقیدہ توحید جیسی عظیم دولت سے مالا مال کیا. درود و سلام نازل ہوں تمام نبیوں کے اوپر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر. بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین کی توفیق اور اس کی مدد سے آج کا یہ 6واں سالانہ پروگرام مدرسہ عبدالرحمن بن عوف السلفیہ لتحفیظ القرآن الکریم منعقد ہو رہا ہے. بانی مدرسہ فضیلت الشیخ عمران سلفی حفظہ اللہ خصوصی اور دیگر تمام ذمہ داران خصوصی شکریہ کے مستحق ہیں کہ اس طرح شاندار دینی ادارہ اس زرخیز علاقے میں چلانے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اسے پائے تکمیل تک پہنچائے. چند باتیں آج کے اس اجتماع اور 6واں سالانہ اجلاس میں علم، علماء، ان کی کاوشیں اور محنتیں، ان کا مقام اور مرتبہ اس سلسلے میں انشاءاللہ رکھی جائے گی. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین مجھے حق کہنے اور جو باتیں عمل سے متعلق ہوں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میرے بھائیوں، اصل میں اس علم کی ہمیں ضرورت ہے جس کا تعلق رب سے ہو. بار بار وہ آیت اور سب سے پہلے وہ یہ آپ پڑھتے ہیں جس میں علم کو رب کے ساتھ جوڑا گیا ہے. جو علم کتاب و سنت سے حاصل شدہ ہو، اصل میں وہ علم ہمیں اور آپ کو حاصل کرنا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک یہاں پر آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، جس میں جو علم ہمیں حاصل کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ دراصل دین علم ہے. ایک حدیث پاک دیکھیے: عن ابن شهاب قال حمید بن عبد الرحمن قال سمعت معاویہ خطیبا یقول قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين وإنما أنا قاسم والله يعطي ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. رواه البخاري في كتاب العلم. اس حدیث پاک کو امام المحدثین فی الحدیث حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ صحیح بخاری کتاب العلم کے اندر لا رہے ہیں. حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا: من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ خیر اور بھلائی کا علم، ایجوکیشن سسٹم کو اگر ہم اور آپ تاریخ کے حوالے ہیں تو 3 ادوار اس کے ہم اور آپ قائم کر سکتے ہیں. نمبر 1، پہلا دور عہد نبوی سے لے کر کے عہد امویہ کے ابتدائی زمانہ تک. دوسرا دور عہد عمری سے لے کر کے 4 صدی ہجری تک.
اور تیسرا دور 5ویں صدی ہجری سے لے کر کے 8ویں صدی ہجری تک۔ یہ اسلامی نظام تعلیم کے 3 ادوار ہیں جو بڑے بڑے محققین اہل علم نے قائم کیے ہیں۔ یہی وہ سنہرے باب اور سنہرا دور تھا جس میں بڑی بڑی کتابیں بھی تصنیف کی گئی اور بڑے بڑے علماء کرام اس دنیا کے اندر آئے اور مالک حقیقی سے جا ملے۔ اسی کی روشنی ہم اور آپ مدارس اسلامیہ کے اندر حاصل کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین اسلام نے علم دین کو حاصل کرنے کے لیے بے شمار مقامات پر، چاہے آپ قرآن کو اٹھا کر کے دیکھیں یا حدیث نبوی اٹھا کر کے دیکھیں، جگہ جگہ پر علم دین کے حصول کے لیے ابھارا گیا ہے۔ اسی لیے سورہ توبہ کے اندر اللہ رب العالمین نے کہا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ۔ ایسا نہ ہو کہ ہر لوگ علم دین حاصل کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، بلکہ ان میں سے ہر بڑی جماعت میں سے چھوٹی جماعت مومنوں کی جایا کرے لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ، تاکہ دین کی سمجھ حاصل کرے، علم حاصل کرے، اور وہی جب علم حاصل کر کے اپنی قوم میں واپس پلٹے تو اپنی قوم کو ڈرائے علم کی روشنی میں، علم کی بنیاد پر، تاکہ وہ لوگ ڈر جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقاصد بعثت میں سے ایک اہم مقصد تعلیم حکمت بھی ہے۔ کئی آیتیں اس سلسلے میں آپ پڑھتے ہیں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، تعلیم حکمت کی تعلیم، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقاصد بعثت، یعنی اس دنیا کے اندر نبی بھیجے جانے کا اور نبی بنائے جانے کا ایک اہم مقصد ہے۔ اس کو تعلیم حکمت بھی کہتے ہیں۔ یہ علم اتنا بڑا مقام رکھتا ہے اور اہل علم کا اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ رب العالمین ان لوگوں کے درجات کو بلند کرتا ہے جو لوگ علم سے مالا مال ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، دو ہی لوگوں کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے، تم میں سے ان لوگوں کے جو ایمان والے ہیں اور علم والے ہیں۔ آپ یہاں پر دیکھ رہے ہیں ایمان والے اور علم والے کے درجات کو اللہ تعالیٰ بلند فرماتا ہے۔ یاد رکھیے وہ علم جو کتاب و سنت سے حاصل شدہ ہو اور اس علم کے اندر اخلاص و للہیت ہو، اس کی بنیاد پر اللہ رب العالمین اس کے درجات کو بلند کرتا ہے۔ جیسا کہ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، نافع ابن عبد الحارث حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات عثمان نامی جگہ پر ہوتی ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نافع ابن عبد الحارث سے پوچھا کہ اہل وادی کے ذمہ دار آپ نے کن کو بنایا ہے؟ کہا ابن ابزہ کو۔ کہا یہ ابن ابزہ کون ہے؟ کہا مولا من موالینا، یعنی ہمارے آزاد کردہ غلاموں میں سے ایک ہے۔ کہا تم نے آزاد کردہ غلام کو ذمہ دار بنا دیا؟ تو کہا امیر المومنین انہ قارئ لکتاب اللہ عز وجل وعالم بالفرائض، امیر المومنین وہ ہے تو ایک آزاد کردہ غلام، لیکن کتاب اللہ قرآن مقدس کا قاری ہے اور علم میراث کا جاننے والا ہے، علم میراث کا عالم ہے، اسی بنیاد پر انہیں ذمہ دار بنا دیا گیا ہے۔ تو حضرت امیر المومنین عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا تم نے بالکل صحیح کیا، اس لیے کہ تمہارے نبی کا فرمان ہے ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدع بہ آخرین، اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے، اللہ تعالیٰ قرآن کے ذریعے کچھ لوگوں کے درجات کو بلند کر دیتا ہے، اس مقام تک اللہ تعالیٰ پہنچاتا ہے اس کتاب کے ذریعے جس مقام تک پہنچنا انسان کے بس میں نہیں ہے، لیکن ہاں اسی کتاب کو چھوڑنے کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کے درجات کو گھٹا دیتا ہے، پستی کے عمیق گڈھے میں وہ جا گرتا ہے، وہاں تک وہ پستی کے عمیق گڈھے میں جا گرتا ہے جہاں تک انسان سوچ نہیں سکتا۔ اس حدیث پاک کو اگر ہم اور آپ اپنے سامنے رکھیں تو پتہ چلے گا کہ وہ شخص جو کسی اندھیرے راستے میں چلا جا رہا ہو، اس کے پاس ایک ٹارچ ہو لیکن وہ ٹارچ بجھا کر کے رکھا ہو اور راستے کی دشواریوں کا سامنا کر رہا ہو، ٹھیک اسی طرح ہم نے اور آپ نے قرآن کے ساتھ یہ معاملہ کیا۔ آج قرآن جیسی نور والی کتاب اور روشنی ہمارے درمیان موجود ہے، لیکن
لیکن مسلمانوں کی مت ماری گئی ہے کہ اس کتاب کو چھوڑ کر کے نہ جانے کن چیزوں میں یہ مسلمان الجھے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو، اگر سرخ روئی اس دنیا کے اندر حاصل کرنا چاہتے ہو اور آخرت کے اندر بھی حاصل کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ دین علم کو حاصل کیا جائے۔ آپ نے سنا ہوگا کہ اقوام متحدہ UNO سب سے بڑی سپر پاور تنظیم مانی جاتی ہے، تو اقوام متحدہ نے اپنے منشور میں یہ بل پاس کیا، کہا کہ علم حاصل کرنا، تعلیم، ایجوکیشن کو گین کرنا یہ ہر انسان کا بنیادی حق ہے۔ اگر ہم شریعت کی روشنی میں دیکھیں تو شریعت اسلامیہ نے اسے بنیادی حق نہیں بلکہ اسے فرض قرار دیا ہے۔ وہ حدیث بڑی مشہور ہے، عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، رواه ابن ماجہ وصححہ الالبانی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علم دین کا حاصل کرنا تمام مسلمانوں پر فرض ہے، چھوٹا ہو، بڑا ہو، مرد ہو یا عورت ہو، سب کے اوپر فرض ہے۔ اب یہاں پر اگر آپ شرعی اصول کی حیثیت سے دیکھیں، اقوام متحدہ کی بات کو ادھر رکھیں اور شریعت اسلامیہ کی بات کو ایک طرف رکھیں۔ اقوام متحدہ نے جو بات بیان فرمائی وہ یہ کہ علم کا حاصل کرنا یہ انسان کا بنیادی حق ہے، لیکن شریعت اسلامیہ نے اسے فرض قرار دیا۔ آپ کو پتا ہے کہ حق اور فرض میں ڈفرینشیٹ کیا ہے؟ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ اگر کوئی شخص اپنا حق نہ لے تو اس پر زبردستی نہیں کی جائے گی، لیکن اگر کوئی شخص فرض چھوڑتا ہے وہ سزا کا مستحق ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے۔ تو اس اعتبار سے بھی پتہ چلا کہ دین اسلام کے اندر علم کو حاصل کرنے کا جو مقام اور جو اہمیت دی گئی ہے وہ کہیں پر وہ اہمیت نہیں دی گئی ہے۔ اسی لیے علم حاصل کرنے والوں کے مقام کو کیسے بلند کیا گیا ہے، ایک حدیث کے اندر بہت ساری فضیلتیں اس میں بیان کی گئی ہیں۔ آئیے سب سے پہلے وہ حدیث دیکھنے کے بعد اس کی فضیلتیں جان کر کے کچھ باتیں اور بھی آپ کے سامنے رکھی جا رہی ہیں۔ عن کثیر بن قیس قال كنت جالسا مع ابي الدرداء في مسجد دمشق فجاءه رجل فقال يا ابا الدرداء اني جئتك من مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم لحديث بلغني انك تحدثه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جئت لحاجة قال فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك الله به طريقا من طرق الجنة وإن الملائكة لتضع أجنحتها رضا لطالب العلم وإن العالم ليستغفر له من في السماوات ومن في الأرض والحيتان في جوف الماء وإن فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب وإن العلماء ورثة الأنبياء وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما بل ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحد وافر رواه أبو داود في كتاب العلم۔ یہ سنن ابو داؤد کتاب العلم کی حدیث ہے۔ علم حاصل کرنے والوں کا مقام اس حدیث کے اندر دیکھ لیجئے۔ کثیر بن قیس کہتے ہیں کہ صحابی رسول ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دمشق کی ایک مسجد میں بیٹھا ہوا تھا۔ اتنے میں مدینہ سے ایک شخص آیا اور کہا کہ ابو درداء میں مدینہ الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے چل کر کے آپ کے پاس آیا ہوں۔ اللہ اکبر۔ اس علم دین کو حاصل کرنے کے لیے مدینہ الرسول سے چل کر کے ایک شخص دمشق آتا ہے، آپ اس کے اندر حرص، لالچ اور شوق کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ کہا مدینہ الرسول سے آیا ہوں، مقصد یہ ہے لحدیث بلغنی انک تحدثه عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صرف اس لیے کہ مجھے یہ بات پہنچی ہے کہ آپ ایک حدیث براہ راست اللہ کے رسول سے بیان کرتے ہیں۔ ما جئت لحاجت، کسی اور مقصد کے لیے میں آپ کے پاس نہیں آیا ہوں۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ حدیث نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو سنی تھی بیان کی، کہا فإني سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، من سلک طریقا یطلب فیہ علما سلک اللہ
یسلکہ بہ طریقا من طرق الجنہ، جو علم دین حاصل کرنے کے لیے اسی راستے پر چلتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت کے راستوں میں سے ایک راستے پر چلاتا ہے۔ علم اور اہل علم کا مقام یہ ہے، طالبان علوم نبوت، علم دین اور کتاب و سنت کے علم کے خاک کو چھاننے والوں کا مقام یہ ہے کہ وہ جنت کے راستے پر چل رہے ہوتے ہیں۔ دوسری فضیلت یہ ہے وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا رِضًا لِطَالِبِ الْعِلْمِ، علم دین کے حصول کے لیے جو لوگ نکل کھڑے ہوتے ہیں، جو طالب علم ہوتے ہیں، ان کی رضا کے لیے فرشتے اپنے پروں کو بچھا دیا کرتے ہیں۔ وَإِنَّ الْعَالِمَ لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور عالم کے لیے، علم دین کے حصول کرنے والوں کے لیے، حاصل کرنے والوں کے لیے آسمان و زمین کی ساری چیزیں ان کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہیں۔ وَالْحِيتَانُ فِي جَوْفِ الْمَاءِ، یہاں تک کہ سمندر کی پیٹ میں پلنے والی مچھلیاں بھی ان کے لیے دعائیں خیر کرتی ہیں۔ سمندر کی پیٹ میں پلنے والی مچھلیاں اندازہ لگا لیں۔ اور اس کے بعد کہا ایک عالم کی فضیلت ایک عابد بندے کے اوپر، وہ بندے جو بڑے متقی اور پرہیزگار ہوں، اللہ والے ہوں، اللہ کر رہے ہوں، صوم و صلاۃ کے پابند ہوں، ان کے اوپر ایک عالم کی فضیلت ویسے ہی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں کے اوپر ہے۔ یہ علماء انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اور انبیاء مال وراثت میں نہیں چھوڑتے، علم چھوڑ چلے جاتے ہیں۔ جو جتنا زیادہ علم حاصل کرے گا اسی قدر انہوں نے انبیاء کی وراثت کو حاصل کیا۔ المعجم الاوسط کی طبرانی کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ بازار میں گئے، دیکھا کچھ لوگ خرید و فروخت میں مبتلا ہیں، کہا اللہ کے بندے تم لوگوں کو کس چیز نے روک رکھا ہے؟ فلاں مسجد میں چلے جاؤ، وہاں پر وراثت تقسیم ہو رہی ہے۔ سارے لوگ دوڑے گئے، لیکن وہاں پر کوئی مادی میراث تقسیم نہیں ہو رہی تھی۔ پھر واپس آئے، کہا ابو ہریرہ آپ نے کہاں پر ہمیں بھیج دیا؟ وہاں کوئی مال بانٹا نہیں جا رہا تھا، وہاں کوئی دولت تقسیم نہیں کی جا رہی تھی۔ کہا تم نے دیکھا کیا اللہ کے بندے؟ کہا ہم نے وہاں پر دیکھا حلقے بنے ہوئے ہیں، لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، علم دین حاصل کر رہے ہیں، دین سیکھ رہے ہیں، سکھا رہے ہیں، حلال و حرام کی باتیں کر رہے ہیں۔ کہا اللہ کے بندے یہی تو ہے انبیاء کی وراثت۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے، میرے اسلامی بھائیوں، علم دین کا یہ مقام ہے۔ شریعت اسلامیہ کے اندر ایمانیات کی بنیاد پر تمام چیزوں کا دار و مدار ہوتا ہے۔ اگر ایک انسان کا عقیدہ درست ہو تو اس کے مطابق جو وہ اعمال کریں گے وہ ساری چیزیں درست ہوں گی، لیکن ایمانیات کے بعد دوسری چیز سب سے زیادہ جو ضروری ہے وہ علم ہے۔ اس کی دلیل میں آپ کو دیتا ہوں، امام المحدثین فی الحدیث حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کے اندر جو چیپٹر قائم کیا ہے کتاب الایمان، ایمان کے بیان میں، اور ایمان کے بیان کے فوراً بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب العلم لاتے ہیں، علم کے حاصل کرنے کے بیان میں۔ دیکھا آپ نے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اگر چاہتے تو ایمان کے بعد کتاب الصلاۃ لا سکتے تھے، کتاب الصیام لا سکتے تھے، کتاب الزکاۃ لا سکتے تھے، لیکن امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الایمان کے فوراً بعد کتاب العلم کو لا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ دین اسلام کے اندر بہت بڑا مقام علم کا مقام ہے۔ تو میرے اسلامی بھائیوں، یہ علم اور اہل علم کا مقام ہے۔ چونکہ وقت ختم ہو رہا ہے، اب یہاں پر کچھ باتیں آپ کے سامنے ہمارے محدثین علماء کرام جو ہیں انہوں نے علم دین کے حصول کے لیے کیسی قربانیاں دی ہیں، ان قربانیوں میں سے چند ایک کو آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس کے بعد اپنی بات ختم کر دوں گا بڑے اختصار کے ساتھ، کیونکہ موضوع بہت طویل ہے۔ وقت کی تنگ دامانی کے ساتھ میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ علامہ اسحاق بن منصور نیشا پور کے رہنے والے تھے، امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کے شاگردوں میں مانے جاتے ہیں۔ بغداد کے اندر امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اپنے شاگردوں کو پڑھاتے تھے، تو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ جو ہے جب بھی فتویٰ دیتے تھے وہ کتاب و سنت کو سامنے رکھتے تھے۔ اسی لیے تو خلیفہ معتصم باللہ سے انہوں نے کہا تھا اعطونی شیئا
من کتاب اللہ و سنت رسولہ حتی اقول بہ. ان سے کہا تھا کہ ارے اللہ کی کتاب اور نبی کی سنت سے کچھ دکھا دو جس مسئلے پر تم بحث کر رہے ہو تاکہ میں اس کے متعلق فتوا دوں. تو کبھی بھی فتوا دیتے تو کتاب و سنت کو سامنے رکھتے. ایک عرصے تک ان کے پاس رہ کر کے تمام فتاوے کو نوٹ کیا. اس کے بعد وہ علم کی جو گٹھری تھی جس میں سارے فتاوے امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے لکھے ہوئے تھے اسے اپنے پیٹھ میں باندھ کر کے پھر نیشا پور چلے گئے, جو کہ بغداد اور نیشا پور کا کافی فرق ہوتا ہے, ڈسٹینس بہت زیادہ ہے. بعد میں پتا چلا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بہت سارے مسائل سے رجوع کر لیے. اللہ اکبر. دیکھیے تحقیق کا یہ مادہ ہے اور کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے کی حرص اور طلب. آپ دیکھیے پھر وہی گٹھری اپنے پیٹھ پر لاد کر کے پھر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس آئے اور کہا پہلے آپ نے یہ کہا تھا, اب اس مسئلے میں آپ کیا کہتے ہیں. پھر اس کے بعد تمام چیزوں کو نوٹ کرنے کے بعد پھر اپنے وطن واپس چلے گئے. کیا تھا؟ علم دین کے حصول کا ایک جذبہ تھا میرے اسلامی بھائیوں, کہ اس قدر علم دین کے حصول کے لیے وہ محنتیں اور کوششیں کر رہے ہیں. امام حافظ محمد بن طاہر المقدسی رحمہ اللہ کو کون نہیں جانتا. یہ کہتے ہیں میری زندگی میں 2 مرتبہ ایسا ہوا کہ میرے پیر سے خون بہنا شروع ہو گئے. ایک مرتبہ جب میں بغداد کا سفر کر رہا تھا اور دوسری مرتبہ جب میں مکہ مکرمہ کا سفر کر رہا تھا. میرے اسلامی بھائیوں, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ 2 مرتبہ ان کے پیر سے خون کیوں بہنا شروع ہو گئے. علم دین کے حصول کے لیے پیدل چل رہے تھے, سخت گرمی کا زمانہ تھا, سورج کی تپش زمین کے اوپر پڑتی تھی, پیدل سفر کر رہے تھے علم دین کے حصول کے لیے. اسی دوران ان کے جوتے ٹوٹ گئے. اس کے بعد جوتے ٹوٹنے کے بعد بھی انہوں نے علم دین کے حصول سے باز نہیں آئے, رکے نہیں, بلکہ ننگے پاؤں چلنے لگے. نتیجہ یہ ہوا کہ ننگے پاؤں چل رہے ہیں, سورج کی گرمی ہے, نوکیلے پتھر ہیں, سورج کی تپش زمین پر پڑتی ہے جس کی وجہ سے پیر میں چھالے پڑ گئے اور اللہ کی قسم پیروں سے خون بہنا شروع ہو گیا. تب جا کر کے یہ علم ہم تک پہنچا ہے, ایسے ہی علم نہیں پہنچا ہے. یہ ہمارے علماء کرام تھے, یہ ہمارے ائمہ اسلاف تھے جنہوں نے حصول علم کے لیے طلب حدیث کی اتنی ساری محنتیں اور اتنی ساری کوششیں انہوں نے کی ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے جب مدرسے میں خرچ کی بات آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ مدرسہ میں وہ پڑھے گا جو مالدار ہوگا. مالدار ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ بھائی معاشرے کے اندر بات کیا چل رہی ہے؟ زور سے بولیے. ہاں, ایک عجیب المیہ ہے. مدرسے کے اندر وہ پڑھے گا جن کی ذہنی صلاحیت کمزور ہوگی یا وہ مال کے اعتبار سے کمزور ہوں گے. ارے اللہ کی فٹکار ہو ایسی سوچ کے اوپر جو اس طرح کے سوچ رکھتے ہیں. آپ پیسے کی بات کرتے ہیں, آئیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, امام خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا. صرف طلب حدیث کے لیے 2 کروڑ دینار انہوں نے خرچ کیا. ڈاکٹر اور MBBS کسی کا بیٹا بن جائے تو پورے معاشرے کے اندر بات پھیلتی ہے. کہتے ہیں 1 کروڑ کا ڈونیشن دے کر کے انہوں نے MBBS کی ڈگری حاصل کی ہے. 1 کروڑ روپیہ دے کر کے انہوں نے انجینئر کی ڈگری حاصل کی ہے. اللہ والوں, یہ قرآن اور سنت کا جو علم ہے, امام خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ نے 2 کروڑ دینار خرچ کیا طلب حدیث کے لیے. آج کے ڈیٹ میں 2 کروڑ دینار کا اگر تخمینہ کرو گے تو اربوں اور کھربوں روپے پہنچ جائیں گے. یہ اسلاف کی قربانیاں ہیں. عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے 40,000 درہم طلب حدیث کے لیے خرچ کیا. امام یحییٰ بن معین رحمت اللہ علیہ نے طلب حدیث کے لیے, علم دین کے حصول کے لیے اپنے گھر کے سارے اثاثے کو, اپنے گھر کے سارے ساز و سامان کو بیچتے گئے اور 1 کروڑ 50 درہم تک یہ سارے اثاثے اور یہ سارے رقم پہنچ جاتے ہیں.
پیر میں ایک جوتی بھی نہیں بچتی ہے، بالکل ننگے پاؤں چلا کرتے ہیں۔ یہ امام یحییٰ ابن معین رحمت اللہ علیہ ہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ کو کون نہیں جانتا؟ امام بخاری کا فیصلہ یہ ہے کہ سب سے زیادہ درست سند مالک النافع عن ابن عمر۔ یہ امام مالک رحمت اللہ علیہ کا مقام یہ ہے کہ جب تنگدستی نے علم سے آپ کو روکنا چاہا اور تنگدستی کی وجہ سے ایسا لگ رہا تھا کہ پاؤں لگ پڑا جائیں گے، لیکن پھر بھی یہ باز نہیں آئے، اپنے چھت کی کڑیاں بیچ دی اور اس علم کو حاصل کیا، تب جا کر کے یہاں پر ٹوپیاں پہنے ہوئے اور جبہ اجار میں یہ طالبان علوم نبوت جو قرآن و سنت کا علم حاصل کرنے کے لیے مدرسہ عبدالرحمن بن عوف السلفیہ میں پڑھ رہے ہیں، سمجھ لیجئے یہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے ان کے اوپر۔ ان کا مقام معلوم ہے؟ ایک بات بتا کر کے میں اپنی بات کو ختم کروں گا۔ امام ترمذی رحمت اللہ علیہ سنن ترمذی کے اندر قرآن کے فضائل کے بیان میں ایک حدیث لاتے ہیں، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یجیء القرآن یوم القیامہ، قیامت کے دن قرآن آئے گا اور رب سے فریاد کرے گا، کہے گا رب العالمین اسے جوڑے پہنا، لہذا اسے عزت و شرافت والے لباس پہنا دیے جائیں گے، تاج پہنا دیے جائیں گے، پھر کہے گا رب العالمین اسے اور اضافہ کر، تو اللہ رب العالمین اسے عزت و شرف والے تاج پہنا دیں گے، پھر اس کے بعد وہی قرآن کہے گا رب العالمین اسے اور زیادہ کر، تو اللہ رب العالمین سے فریاد کرے گا کہ رب العالمین اس سے راضی ہو جا، تیسری مرتبہ میں تو اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں اس سے راضی ہو گیا۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی اللہ کی رضامندی ہے، اس لیے قرآن اگر حاصل کریں گے تو اللہ کی رضا کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اتنا بڑا مقام ہے جو کہ تمام نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ہے۔ یہ کچھ باتیں تھیں علم اور اہل علم اور علماء کے مقام کے تعلق سے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیے مدرسہ عبدالرحمن بن عوف ایک دینی تعلیمی اور سلفی اور اقامتی ادارہ ہے۔ 2016 میں اسے قائم کیا گیا تھا اور الحمدللہ جب سے یہ ادارہ قائم ہوا ہے اپنے مقصد کے حصول میں کوشاں ہے، کوشش میں تمام ذمہ داران لگے ہوئے ہیں۔ اس ادارہ کی خاص بات یہ ہے کہ یہاں پر 50 سے زائد طلبہ زیر تعلیم ہیں اور کئی حفاظ خدمت پر مامور ہیں۔ ساتھ میں اس ادارہ کے تعارف کے لیے ایک پمفلیٹ بھی بنایا گیا ہے، آپ تمام کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں، آپ ضرور بھی ضرور اس کو پڑھیں گے۔ اللہ رب العالمین اس ادارے کو ترقیوں سے نوازے اور اس ادارے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی کوششوں کو قبول فرمائے، آمین، تقبل یا رب العالمین۔